درس ثانی پڑھ لیا تھا نا؟ تو درس ثانی پڑھنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اس کی تمرین حل کرنی تھی، وہ آپ کر کے لائے ہوں گے، ایسے ہی ہے؟ بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ آپ جو ہے پھر مجھے سنا دیں۔ تمرین کے اندر سب سے پہلا سوال ہے کہ ان الفاظ کو حاضی کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ جی، کچھ عربی کے الفاظ ہیں تو آپ لوگوں نے ان کا ایک جملہ بنانا، حاضی کا لفظ ساتھ لگا کر۔ غرفتن، جی، مروحتن، فاروق خان صاحب نے جواب دیا تھا غرفتن کا، ہاضا جدارن، جدارن نہیں ہے بھائی۔ جی اچھا جی، حاضی مروحتن، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی شجرتن، حاضی شجرتن، جی۔ مستورتن، مستورتن، جی۔ آگے ہے جی لفظ طلاستن، طلاستن، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی تلمیذتن، تلمیذتن، اللہ اکبر، جی۔ آگے بتا دیں مجھے استاذتن، محمد عرفان عالم صاحب، ہاضا نہیں حاضی، نوید صاحب حاضی بولنا ہے نا، حاضی استاذتن، یہ استانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی خادمتن، خادمتن، حاضی خادمتن، جی۔ والدتن، جی بالکل ٹھیک ہے۔ بنتن، حاضی بنتن، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے
عربی میں ترجمہ کریں. تو اب میں اردو کے الفاظ بولوں گا، آپ اس کی عربی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آسان سا ہے. یہ کمرہ ہے، اس کی عربی بنائیں. یہ کمرہ ہے. جی جی بالکل ہو جائے گا فریش. آپ لوگ اگر سوالوں کے جواب دیں گے تو پھر اچھی طرح فریش ہوگا. جی یہ کمرہ ہے. حاضی غرفتن. جی اچھا، آگے ہے کہ یہ درخت ہے. جی آگے بتائیں. یہ اینک ہے. یہ اینک ہے. آج کوئی دیکھ کر سنا رہا ہے؟ کون کون دیکھ کر سنا رہا ہے؟ انعام اللہ صاحب کا سن غلط ہے. نعمان صاحب دیکھ کر سنا رہے ہیں. کہاں سے دیکھ کر سنا رہے ہیں؟ سید ظفر صاحب آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ کتاب سے. اچھا، صداقت شاہ صاحب کتاب سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، آپ لوگ جو ہے، میں نے بتایا تھا کہ جس وقت سبق میں سن رہا ہوں اس وقت کتابیں بند کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ صرف سوال دیکھ رہے ہیں؟ ہاں سوال دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال دیکھ سکتے ہیں، جواب نہ دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ہوں. اچھا جی آگے بتائیں. یہ سائیکل ہے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ یہ سائیکل ہے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ، زبردست. فیاض احمد صاحب سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں، دراجتن سائیکل کو کہتے ہیں، اس میں فرق ہے. فاروق خان صاحب آپ سمجھ گئے؟ ہاں صداقت شاہ صاحب بالکل صحیح ہے، زبردست، آپ نے اچھا جملہ بنایا. ہم پڑھتے تھے فرسٹ ایئر میں ہی نا، جس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو ہمارے ایک ساتھی تھے جنہوں نے پیپر حل کیا، تو انہوں نے نا بعد میں بتایا کہ میں نے عربی میں پیپر حل کیا. تو ہمارے استاد جی کلاس میں آئے تو انہوں نے جو ہے نا، ان سے ہم نے پوچھا کہ فلاں بندہ جو ہے نا اس نے ماشاءاللہ بڑا کمال کیا، عربی میں پیپر حل کیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں انہوں نے اردو لکھ کر اوپر زبریں زیریں لگائی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ ہی سائیکل ہونا. جی محمد عمران صاحب سوال دیکھ سکتے ہیں، جواب نہ دیکھیں. اگر شرح کسی کے پاس موجود ہے تو وہ تو بالکل نہ ہو کلاس کے دوران کھولیں، ٹھیک ہے؟ کلاس سے پہلے کھول سکتے ہیں، کلاس کے بعد بھی کھول سکتے ہیں. جی اچھا جی، حاضی دراجتن، ٹھیک ہے جی. یہ گھڑی ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ جی بالکل صحیح، زبردست. آگے ہے جی. یہ مدرسہ ہے. یہ مدرسہ ہے. تو مدرسہ اس کی کیا آئے گی عربی؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. یہ موٹر ہے. یہ موٹر ہے. ہوں اب صحیح ہے. ہی سیارتن بالکل صحیح ہے.
جی ماشاء اللہ زبردست. اچھا جی آگے مجھے بتا دیں آپ، یہ استانی ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ ہوں، معلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا یہ سعیدہ ہے، یہ سعیدہ ہے، تو اس کی عربی کیا آئے گی؟ ٹھیک ہے. یہ بچی ہے، یہ بچی ہے. بالکل صحیح. صداقت شاہ صاحب، میں بتا دیتا ہوں. جی آپ سب لوگ جو ہے ان الفاظ کے ترجمے دیکھ لیں. غرفتن کمرے کو کہتے ہیں، مرواحتن پنکھے کو کہتے ہیں، اور شجراتن درخت کو کہتے ہیں. جی مستورتن پیمانہ کو کہتے ہیں، پیمانہ. اچھا جی آگے کیا ہے؟ تلاستن، تلاستن جھاڑنے والی چیز، ٹھیک ہے، جھاڑن، جھاڑو وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں. اچھا جی سید ظفر صاحب، جی جی پیمانہ کسی بھی چیز کو پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے جو. اچھا تلمیذتن شاگردہ کو کہتے ہیں، طالبہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا استاذتن استانی فیمیل ٹیچر. اچھا خادمتن خادمہ کو کہتے ہیں. اور جی والدتن والدہ کو کہتے ہیں، بنتن لڑکی کو کہتے ہیں. اچھا جو آگے الفاظ تھے، یہ کمرہ ہے تو حاضی غرفتن، یہ درخت ہے. جی یہ درخت ہے، حاضی شجرتن، یہ عینک ہے، حاضی نظارتن، یہ سائیکل ہے، حاضی دراجتن، یہ گھڑی ہے، حاضی ساعتن، یہ مدرسہ ہے، حاضی مدرستن، یہ موٹر ہے، حاضی سیارتن، یہ استانی ہے، حاضی استاذتن، اور یہ سعیدہ ہے، حاضی سعیدتن، یہ بچی ہے، حاضی طفلتن. ٹھیک ہے. بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اور طفلہ لڑکی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. کاشف محمود صاحب، حاضہ اور حاضی ہی کی تعریف فرما دیں. اس کی تعریف نہیں ہے جی. حاضہ اس میں اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حاضی ہی اس میں اشارہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے جی. کب اور کیوں؟ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اگر وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے حاضی ہی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مذکر چیز ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کو اس کے بارے میں بتانا ہے تو ہم اس کے لیے حاضہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عینک کی عربی نظارتن. طفلہ کس کو کہتے ہیں؟ لڑکی کو کہتے ہیں، اور بنتن بیٹی کو کہتے ہیں. ذوالفقار علی صاحب سمجھ میں آ گئی بات؟
جی عینک کے لیے بتا دیا نظارتن. انور صاحب ایسا ہی ہے، فی الحال یہ صرف آپ لوگوں کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے ہاذا اور ہاذی کی، ٹھیک ہے؟ کاشف محمود صاحب، اللہ کے بندے آپ اتنا تو سوچ بھی سکتے ہیں نا، کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی اینک کا لفظ، اینک مونس استعمال ہوتا ہے نا. کاشف صاحب کا پہلا دن ہے. چلیں کاشف صاحب معذرت، آپ ایسا کر لیں، آپ جو ہماری کلاس میں پہلے ہو چکی ہیں ان کو سن لیں، یا آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب سے ان کو ریوائز کر لیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو بات سمجھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ جی کاشف صاحب بات سمجھ آ گئی میری؟ ہاں سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں فرحان حفیظ صاحب، ہر زبان کے الگ قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ کی جو ہے نا وہ مدد کرنے کے لیے آپ کے بہت سارے کلاس فیلو بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ٹیچر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں بے فکر رہیں، آپ کو پڑھانے والے بہت ہیں، بہت زبردست ماشاء اللہ. اتنا کوآپریٹ کرنے والے آپ کے کلاس فیلو ہیں، اللہ پاک سب کو ایسے ہی دے. اچھا جی آگے سبق سنا دیں مجھے. جی آگے ہے جی، اردو میں ترجمہ کریں. حاضی مروحتن، جلدی جلدی یہ مجھے سنا دینا پھر آگے سبق پڑھنا ہے. حاضی مروحتن، اردو ترجمہ کریں. حاضی نظارتن. جی حاضی امرأتن. حاضی ساعتن. حاضی وردتن. ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں سید ظفر صاحب، کات نہیں. جی حاضی وردتن. جی پھول. حاضی غرفتن. حاضی امن. حاضی بنتن. حاضی سعیدتن. ماشاء اللہ. حاضی شریفتن. مروحہ پنکھے کو کہتے ہیں جی. جی اچھا جی یہاں تک ہو گیا. جی آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مؤنث، اس کا معنی آگے لکھا ہے بریکٹ میں مادہ، جیسا کہ امراتن، شاتن، شجراتن. آگے ایک قاعدہ ذکر کیا حاضی ہی کے بارے میں کہ حاضی ہی یہ بھی اس میں اشارہ ہے حاضا کی طرح، ٹھیک ہے؟ اور حاضی ہی اس میں اشارہ جو ہے مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو. جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ نزدیک ہو،
مفرد ہو مؤنث ہو، تو اس کے لیے ہم حاضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں عام طور پر گول تا ہوتی ہے۔ مؤنث کی پہچان کیا ہے کہ آخر میں عام طور پر گول تا ہوتی ہے جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، جیسا کہ شجراتن کے آخر میں گول تا ہے، یہ وقف کریں گے تو شجرہ، ٹھیک ہے۔ امراتن کے آخر میں گول تا ہے تو وقف کریں گے تو امرا، ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے جی۔ آگے کچھ الفاظ ہیں ساتھ میں ان کے معانی بھی ہیں، یہ دیکھ لیں۔ فرحان حفیظ صاحب، ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے آپ نے، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا جو آپ نے یہ بھی پڑھ لیا، یاد بھی رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے جی جی۔ الفاظ دیکھ لیں، کچھ ویکابولری ہے یہ دیکھ لیں، تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حاضی، اس کا معنی ہوتا ہے یہ۔ جی میرے پاس کتاب کا ہے جی 12 نمبر صفحہ اور پی ڈی ایف کا 13 نمبر ہے جی۔ دیکھیں حاضی ہی اس کا معنی ہے یہ، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ساعتن گھڑی، کراستن کاپی، زہرتن پھول، محفظتن بستہ بیگ، نظارتن اینک، وردتن گلاب کا پھول، امرأتن عورت، بنتن لڑکی، مروحتن پنکھا، شجرتن درخت، طلاستن جھاڑن، سبورتن تختہ سیاہ، طفلتن بچی، شاتن بکری، دراجتن سائیکل، سیارتن موٹر، مستارتن پیمانہ، غرفتن کمرہ، امن یا والدتن دونوں کا ایک ہی معنی ہے ماں۔ جی یہاں تک آپ سب لوگ سمجھ گئے سبق؟ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو ابھی پوچھ لیں۔ باپ کو ابن کہتے ہیں۔ جی والدن بھی کہہ سکتے ہیں، بے شک۔ والدن بھی کہہ سکتے ہیں، ابن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی آگے پڑھیں ہم۔ جی بنتن کا معنی بیٹی ہے، بنتن کا اصل معنی بیٹی ہے، ٹھیک ہے ہاں، اور طفلتن کا معنی لڑکی ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ سید ظفر صاحب اس کی کتاب ہے الطریقۃ الاصلیہ، اسی کتاب سے تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، پکچرز بھی ہوں۔ خدا کا خوف کریں، آپ نے پکچرز کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟
سید ظفر صاحب. ٹوینٹی ایٹ. اللہ کے بندے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پکچرز کے ذریعے. تو آپ بس تصور بنا لیا کریں کہ یہ چیز ایسی ہوگی. اگر نہیں دیکھی ہوئی تو بس تصور بنا لیا کریں. ٹھیک ہے. جی لفظ مذکر ہے جی. ہاذا کرسی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں. محمد طاہر صاحب نے آپ کو ایک حل بتایا ہے. جی آپ لوگ آگے سبق پڑھ لیں. دیکھیں الدرس الثالث. الدرس الثالث میں ہاذا اور ذاکا دو الفاظ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ہاذا اور ذاکا. ہاذا کتاب و ذاکا کتاب. ہاذا قلم و ذاکا قلم. جس طرح آپ لوگوں نے اس میں اشارہ پڑھا ہاذا ہاذی، اسی طرح ذاکا اور ذالکا تلکا یہ بھی اس میں اشارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے جس طرح ہاذا اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھا، حاضی ہی اس میں اشارے کے بارے میں پڑھا، اسی طرح ذاکا، ذالکا اور تلکا یہ بھی اس میں اشارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی محمد منصر صاحب، ذاکا اور ذالکا میں لام کا فرق ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک میں لام بھی آتا ہے، دوسرے میں لام نہیں آتا. جی اچھا جی. دیکھیں میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے جی. معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. بتاتا ہوں. جس وقت میں سبق مکمل پڑھا لوں نا پھر پوچھا کریں. ٹھیک ہے. ہم دیکھیں ما ذاکا یہ کیا ہے. ذاکا کتاب یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. فرق یہ ہے کہ ذاکا جو اس میں اشارہ ہے نا وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہاذا اس میں اشارہ ہے وہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاذا اس میں اشارہ قریب کی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ذاکا اس میں اشارہ دور کی چیز ہے اس کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے. مفرد ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے ذاکا اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ذاکا جہاں بھی آئے گا نا تو اس کا معنی ہم کریں گے وہ. ٹھیک ہے. ذاکا اس میں اشارہ کا ہم ترجمہ کریں گے وہ. ٹھیک ہے. ما ذاکا وہ کیا ہے. ذاکا کتاب وہ کتاب ہے. ما ذاکا وہ کیا ہے. ذاکا کرسی وہ کرسی ہے. ما ذاکا وہ کیا ہے. ذاکا باب وہ دروازہ ہے. جی اب دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے ہم نے ما ذاکا پڑھ لیا. اب ما ذاکا ما تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے کسی انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہو کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ گاڑی ہے، وہ سائیکل ہے، وہ کتاب ہے، وہ کرسی ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اگر کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہو پھر ما نہیں کہیں گے، پھر من کہیں گے. ٹھیک ہے. ہاں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ، سب کو یاد بھی ہے، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول. ٹھیک ہے. تو غیر ذوی العقول کے لیے ما استعمال ہوتا ہے عربی میں، ذوی العقول کے لیے من استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر کسی انسان کے بارے میں سوال کرنا ہے اور وہ بندہ دور بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ من ذاکا، وہ کون ہے، وہ کون ہے. جی دیکھیں آپ کے سامنے کتاب میں موجود ہیں. من ذاکا، وہ کون ہے، ذاکا استاذن، وہ استاذ ہیں، وہ استاذ ہیں. من ذاکا، وہ کون ہے، ذاکا طالبن، وہ طالب علم ہے، وہ طالب علم ہے. من ذاکا، وہ کون ہے، ذاکا محمود، وہ محمود صاحب ہیں. آپ لوگوں کے کوئی محمود صاحب ہیں آپ کی کلاس میں؟ کاشف محمود صاحب تو ہیں. جی اچھا جی. تو یہاں تک آپ لوگوں نے بات سمجھ لی کہ ہاذا اس میں اشارہ جو ہے وہ مفرد مذکر قریب کے لیے آتا ہے. ذا کا اس میں اشارہ جو ہے مفرد مذکر بعید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات یہ سمجھ لی آپ لوگوں نے کہ کوئی دور کی چیز ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے تو ہم ما ذا استعمال کرتے ہیں، ما ذا کا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ چیز غیر ذوی العقول ہے تو اس کے لیے ما استعمال کرتے ہیں. اگر وہ ذوی العقول میں سے ہے، ٹھیک ہے، کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے لیے ہم من ذا کا استعمال کریں گے. اللہ اکبر. جی یہاں پر اگلی بات سمجھ لیں. سید ظفر صاحب من استعمال کرتے ہیں ذوی العقول کے لیے صرف. ٹھیک ہے. جی ذوی العقول کا معنی ہوتا ہے عقل والے. ٹھیک ہے. اور غیر ذوی العقول جن کے اندر عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ انسانوں اور غیر انسان کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم یوں استعمال کرتے ہیں لفظ. کاشف صاحب بات سمجھ گئے؟ فاروق صاحب من، ہاں سید ظفر صاحب آپ من کے لیے استعمال پوچھ رہے تھے. من تو حرف ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ ربط پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا کسی اسم یا کسی فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہوں گے؟ نور ولی خان صاحب ایک تو آپ لوگ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جب میں سبق پڑھا لوں پھر سوال کیا کریں. نور ولی خان صاحب میں نے بتایا تھا کہ من ہم استعمال کرتے ہیں ایسی چیز کے بارے میں جو ذوی العقول میں سے ہو. ٹھیک ہے. مطلب کسی انسان کے بارے میں سوال کرنا ہے تو من. ٹھیک ہے. یہ تو من کا لفظ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ہم انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے یہ یا وہ اس کا معنی حاصل کرنے کے لیے ہم یا پھر ذا کا استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی وہ ہوتا ہے، یا پھر ہاذا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی من ہاذا، من ذا کا. من ہاذا یہ کون ہے، من ذا کا وہ کون ہے. ٹھیک ہے. جی
اچھا جی، اگلی بات سمجھ لیں. اگلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا ایک اس میں اشارہ مؤنث کے لیے حاضی. اب حاضی اس میں اشارہ جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے آتا ہے، مفرد کے لیے آتا ہے. مفرد مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. حاضی اس میں اشارہ مفرد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مفرد مؤنث بعید کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس میں اشارہ اس کے لیے ہے تل کا. مفرد مؤنث بعید کے لیے اس میں اشارہ کیا ہے؟ تل کا. سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ بات کس کس کو نہیں سمجھ آئی؟ سید ظفر صاحب بہت اچھی بات ہے. طه مومن صاحب ٹھیک ہے جی، کر دیتے ہیں. ہاں، آپ لوگ سب پھر سے سن لیں. آپ لوگوں نے حاضی اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. حاضی اس میں اشارہ مفرد کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے نا، اور وہ چیز مؤنث ہے، ایک ہے اور قریب بھی ہے، اس کے لیے ہم حاضی کا لفظ بولتے ہیں عربی میں. سیم یہی کنڈیشن ہو کہ ہم نے ایک چیز ہے اس کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. اور وہ چیز ایک ہے، مؤنث ہے اور دور پڑی ہے. وہ چیز ایک ہے، مؤنث ہے اور دور پڑی ہے. ٹھیک ہے. قریب نہیں ہے بلکہ دور پڑی ہے. اس کے لیے ہم اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں تل کا. ہاں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ. ماشاء اللہ. جی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تل کا اس میں اشارہ، اس کا استعمال کیسے ہے؟ اب سمجھ آ گیا؟ عرفان عالم صاحب، محمد طه مومن صاحب، سید ظفر صاحب. اللہ اکبر. کوئی مثال دوں؟ مثال بھی دیتا ہوں، آپ صبر تو کر لیں. چلیں، بہت اچھا. آگے میں نے پڑھانا ہے. دیکھیں، ما تل کا. جی، حاضی اور تل کا یہ دونوں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. فرق یہ ہے کہ حاضی اس میں اشارہ مفرد مؤنث قریب کے لیے ہے، تل کا اس میں اشارہ مفرد مؤنث بعید کے لیے. ٹھیک ہے. حاضی ساعتن یہ گھڑی ہے، وہ تل کا ساعتن وہ گھڑی ہے. حاضی شجرتن یہ درخت ہے، وہ تل کا شجرتن وہ درخت ہے. رضوان اللہ صاحب پھر سے بتاؤں؟ جی دیکھیں، آپ ایک بار سن لیں، پھر کوئی کمی ہوگی تو بتا دیں گے. جی، ما تل کا. ما تل کا وہ کیا ہے؟ تل کا ساعتن وہ گھڑی ہے. ما تل کا وہ کیا ہے؟ تل کا شجرتن وہ درخت ہے. ما تل کا وہ کیا ہے؟ تل کا مرواحتن وہ پنکھا ہے. اچھا، اب آگے ہم نے پڑھا کہ ذوی العقول غیر ذوی العقول میں فرق کرنے کے لیے، انسان اور غیر انسان میں فرق کرنے کے لیے ما اور من کا فرق آتا ہے نا. تو پہلے ہم ما استعمال کر رہے تھے انسانوں کے علاوہ جو چیزیں تھیں ان کے بارے میں سوال کر رہے تھے. ٹھیک ہے. آگے ہم من استعمال کر رہے ہیں، تو من انسانوں کے بارے میں ہم سوال کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. جی، من تل کا. من تل کا
وہ کون ہے، ٹھیک ہے. تل کا طالبتن، وہ طالبہ ہے. من تل کا، وہ کون ہے. تل کا امرأتن، وہ عورت ہے. من تل کا، وہ کون ہے. تل کا بنتن، وہ بیٹی ہے. ٹھیک ہے، بیٹی اور لڑکی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی آگے ہے جی، ذالک والدن و ذالک ولدن و تلک بنتن. ذالک والدن، وہ والد ہے. ذالک ولدن، وہ لڑکا ہے. تلک بنتن، وہ لڑکی ہے. جی اب پوچھیں آپ لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. سید ظفر صاحب، بعید کا معنی ہوتا ہے دور. ذالکہ سمجھا دوں، ذاکا اور ذالکہ ایک ہی ہے. دونوں سیم ہے. جانوروں کے لیے ان کے الفاظ آئیں گے نا تو انشاءاللہ وہاں پر بتا دیں گے. ٹھیک ہے میاں وقار صاحب، جی وہاں پر بتا دیں گے انشاءاللہ. جی ما حرف ہے. فاروق صاحب، ذالکا دور. جی ذالکا اور ذاکا دونوں مفرد مذکر قریب دور کے لیے آتے ہیں. ذاکا اور ذالکا دونوں مفرد مذکر قریب دور کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، دور کوئی چیز پڑی ہے، ایک ہے، مذکر ہے تو اس کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے تو ذاکا یا ذالکا استعمال کر سکتے ہیں. میاں وقار صاحب، جی استعمال تو واقعتاً ہوتا ہے، لیکن دیکھیں آپ کو میں ساری چیزیں ابھی بتاؤں نا تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی، آپ کے ساتھیوں کے لیے پریشانی ہوگی. اگر سٹیپ وائز بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سہولت ہوگی بات سمجھنے میں. ٹھیک ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو. ٹھیک ہے، جتنا پڑھایا جا رہا ہو آپ لوگ اس کو کوشش کریں سنبھالنے کی. ٹھیک ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ بے حساب حسرت نہ پالیے، جو ملا اس کو سنبھالیے. ٹھیک ہے، ہاں صداقت شاہ صاحب جا رہے ہیں. جی محمد خان صاحب ایسا ہی ہے، دونوں کے لیے استعمال کرتے، لڑکا اور ولد. ہوم ورک بتا دوں، آپ لوگ جو ہے نا یہ الدرس الثالث جو ہے اس کو یاد کریں اور اس کے بعد اس کی تمرین جو ہے اس کو حل کر کے لیں. ٹھیک ہے، محمد ساجد صاحب یہ ہر زبان کا اپنا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس زبان میں بات کر رہے ہیں.
اچھا صحیح، اتنا فرق ہے؟ ریحان بھی ایک سب. اللہ اکبر. من ہاضا بھی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جس وقت ہم کسی بندے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم پوچھیں گے من ہاضا، یہ کون ہے، ٹھیک ہے. جی محمد شہریار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ابھی ابتدائی چیزیں، اب ابتدائی سبق چل رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم کریں گے، ٹھیک ہے. جیسا کہ آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ماتل کا بھی یہ میننگ کی والی مثال آ گئی، ٹھیک ہے. جی کاشف صاحب، اس کے لیے لفظ ہے آپ کے سبق میں، آپ دیکھیں. کچھ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں ذرا، کتاب میں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ، دعاؤں کی درخواست. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین. جزاکم اللہ.